الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و ناظرین تمام مومنین کو میری طرف سے یا علی مدد۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں، پچھلی آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا کہ میں عبادات اور ولایت کے حوالے سے صرف بات کر رہا ہوں اور محدثین کو پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب میں آگے چلتے ہوئے میں نے ابھی تک آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں جب اہل سنت سے شیعہ مذہب میں کنورٹ ہوا اور مذہب شیعہ خیر البریہ کو میں نے اختیار کیا، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور فلاں بن فلاں کی تقلید کو جو ہے وہ قبول کریں، اس کے بعد آپ کے اعمال قبول ہوں گے، پھر آپ شیعہ مسلک میں آئیں گے، یہ وہ فلاں۔ میں نے سوچا کہ یار میں جن محدثین کو پڑھ کے شیعہ مذہب کو خالصتاً قبول کیا ہے، میں نے 14 کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہے، میں کسی اور کے قدموں میں اب سر کیوں رکھوں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 14 کے قدموں میں سر رکھا ہے اور انہوں نے زبان دیا جی الحمدللہ، اور انہی کے آپ ولایت بیان کرنی اور بولنا ہے۔ اچھا، میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ جی علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا چاہیے یا نہیں، جی نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی مجتہد کا فتویٰ ہے۔ کیا؟ مجتہد کا فتویٰ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، حدیث معصوم تو کوئی آج تک لا نہیں سکا کہ میں آپ کو اب تک میں نے قرآنی آیات اور احادیث معصوم سے بیان کیا اور سب کچھ میں نے صرف نقل کیا، پڑھ کے سنایا آپ کو، یہ تھا جواز۔ اب عدم جواز پہ کسی ایک پھٹی پرانی کتاب سے بھی ایک روایت لا دے عدم جواز پہ ولایت کے، یعنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے کا عدم جواز کوئی ایک روایت لا دے۔ فتویٰ مجتہد کا کیا، وہ تیل لینے گیا، ہم کیا جانتے ہیں فتوے کو؟ ٹھیک ہے، اب حدیث معصوم ہے۔ حدیث معصوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، امام باقر علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس میں امالیہ شیخ صدوق ہے جی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 442، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442، جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا جب تک وہ محمد کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کی گواہی کا اقرار نہ کرتا ہوا۔ صحیح ہے جی، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی ولی اللہ کی گواہی بلکہ چہاردہ معصومین کی گواہی لازم ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب ساقط ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لازم نہیں ہوتا، لازم ہے، اور اس کے بغیر پہلی 2 گواہیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت دوں گا جی، سورہ معارج آیت نمبر ہے 33، 34 اور 35، جی غور سے سنیے گا، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے گا ذرا، اس میں آپ غور کرنی ہے آپ نے، اور میں انشاءاللہ کنسپٹ اپنا کلیئر کروں گا۔ اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں کم از کم 3، غور کیجئے گا، پر قائم ہیں، وہی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وہی تو جنتوں میں باعزت رہیں گے۔ جی غور کرنی ہے آپ نے، میں نے اس کا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا جی، خالق کائنات کی نظر میں جنتی لوگ وہ جو ہیں جو شہادات پر قائم ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب عربی گرامر میں جن کو پتہ ہے اس چیز کا، ان کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ عربی گرامر میں جمع کا صیغے کے لیے شہادتین یوز ہوتا ہے، 3 لفظ یوز ہوتے ہیں، شہادت، شہادتین اور شہادات۔ اچھا، شہادت 1، شہادتین 2 اور شہادات کم از کم 3 یا اس سے زیادہ۔ اچھا اب آگے آ جائیں جی، اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی الحمد سے لے کر والناس تک کسی ایک مقام پر شہادتین کا لفظ اگر کوئی بندہ دکھا دے تو میں یقیناً یہ مذہب چھوڑ دوں گا۔
مذہب نہیں، یہ شہادت چھوڑ دوں گا، کیونکہ شہادت جھوٹی تو مذہب کہاں رہنا ہے جی، مذہب کا سارا منبع تو ولایت علی کی شہادت پہ ہے الحمدللہ۔ اور جو شہادت کے بغیر مذہب شیعہ قبول کر کے لوگوں کہتے ہیں یہ ہم شیعہ ہیں، وہ ہے نہیں جی۔ شیعہ ہونے کا ٹوٹل دار و مدار شہادتین پر ہے، شہادات پر ہے، اللہ کی گواہی، اس کے نبی مکرم کی گواہی اور چہاردہ معصومین کی گواہی جی۔ اچھا آگے آ جائیں جی، میں اس پہ آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ کافر ہے، صحیح ہے جی۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ کافر ہے، جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ ظالم ہے، جو قرآن سے حکم نہیں دیتا وہ فاسق ہے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، میں نے آپ کے سامنے آج خاص نکتے رکھنے ہیں اور کنسپٹ اپنا کلیئر کرنا ہے آج، کہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ شہادتین نہیں، شہادات پر قائم رہو، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سب نے سنا ہے، غور سے سنیے گا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً بے شک ایک ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، اور تیسرا جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اچھا، تمام مفسرین، تمام محدثین، ہر مکتب فکر کے لوگوں کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ آیت جناب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی جب آپ نے خیرات کی حالت رکوع میں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں پر اللہ نے واضح طور پہ آپ کو کہہ دیا ہوا ہے، اس میں شک والی کون سی بات تھی؟ اللہ تین ولی گنوا رہا ہے، ایک اللہ کہتا ہے میں خود ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب امیر کائنات علیہ السلام۔ اچھا، اب اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں کلیئر انشاءاللہ کروں گا جی آج۔ اچھا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نماز میں علی ولی اللہ کو ساقط کیا، آپ نے نماز کو باطل کیا کہ علی ولی اللہ جو پڑھے اس کی نماز باطل ہے، مقصرین پر لعنت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ان آیات سے کہ اللہ وحدہ لا شریک علی اعلانیہ کھل کر قرآن میں کھول کر بیان کر رہا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہے وہیں میرے نبی کا ذکر ہے، اور اسی جگہ پر بلا توفق، بلا کسی فاصلے کے علی مرتضیٰ کا ذکر ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے دونوں اعمال قبول نہیں ہیں، دونوں گواہیاں قبول نہیں ہیں، دونوں ذکر قبول نہیں ہیں جی۔ اچھا، اب بات تو بنتی یہ تھی کہ میں نے سنتا تھا، جب میں سنی تھا تو جب میں پڑھتا تھا سنی ممبر سے، تو ہم لوگ کہتے تھے، میں دوسروں کو کیا کہوں کہ ہم کہتے تھے کہ جی شیعوں کا قرآن علیحدہ ہے، تو اب آ کے میں واقعی سوچتا ہوں کہ ہاں یار، ہمارا یہ جو قرآن ہے جس میں علی کی ولایت الحمد سے والناس تک موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں 300 سے زیادہ مرتبہ علی کے القاب قرآن میں موجود ہے، میں نے نبی مکرم کی زبان سے سنے ہیں، تو یہ دوسرے مکتب فکر جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے آیات کا ترجمہ کر کے دین کو اپنی مرضی سے سیٹ کیا ہے جی۔ دین ہی ولایت علی کا نام ہے۔ جب آپ علی کی ولایت پہ قائم نہیں رہیں گے تو جس طرح کا معاشرہ آج کل بن چکا ہے کہ جگہ جگہ پر فراڈ ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگوں کی عزت دریاں ہو رہی ہے، زنا عام ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اطاعت نہیں کی اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اللہ کی اطاعت کیا تھی؟
نبی مکرم کی اطاعت، اور نبی مکرم کی اطاعت کیا تھی؟ علی مرتضیٰ کی اطاعت۔ تو عدل لینا تھا تو علی سے، انصاف لینا تھا تو علی سے، علم لینا تھا تو علی سے۔ انصاف اور عدالت کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرے مرشد نے بیان نہیں کیا۔ سلونی کا دعویٰ کرنے والا صرف میرا مرشد علی مرتضیٰ شیر خدا ہی تھے، اور آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کبھی کسی نے کیا ہے۔ اور جس نے اور کسی نے کیا نا، مولا کے القابات، میرے معصومین کے القابات جس نے بھی چرا کے اپنے نام کے ساتھ لگایا، ذلیل و خوار ہی ہوا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے بھی ذلیل ہوا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے بھی ذلیل ہوا ہے۔ آیت اللہ معصومین ہے 14، حجت اللہ 14 ہے جی، آیت اللہ 14 ہے، حجت اللہ 14 ہے، رہبر معظم 14 ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، صدیق بھی یہی ہے، فاروق بھی یہی ہے، غنی بھی یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے جناب والا، کوئی اور نہیں ہے۔ مولویوں کے چکر میں، مجتہدوں کے چکر میں، فتووں کے چکر میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کی تشیع و مذہب اختیار کر کے باتیں سنتے ہیں، لوگ آپ کو منہ پہ کافر کہتے ہیں، تو کیا فائدہ پھر آپ کا؟ کیا فائدہ آپ کے مرنے کا؟ کیا فائدہ آپ کے بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں مرنے کا، کہ جب آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شیطان عبادات کا منکر تو نہیں ہے، وہ عابد ہے، تھا، اس نے عبادت کی دنیا میں، آسمانوں پہ جی، عبادت کا منکر نہیں تھا، گندا عقیدے کا تھا۔ اور جس طرح سے یہ ولایت کا جو لوگوں نے نکالا نا عبادات سے، یہ مقصرین نے، بنی امیہ نے تو جو کیا یہ مقصرین ان کے بھی باپ ہیں جی۔ کیوں؟ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے تشیع کا لبادہ اوڑھ کے، محبان اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کے ان کو قتل کیا ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، جو ہماری مخالفت کرے اور ہم سے ہدایت نہیں لیتا، جو ہمارا ادب و احترام، ہماری محبت نہیں اپناتا، وہ ہمارا قاتل ہے جی۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ آگے جی، یہ خامنہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ نماز کی گہرائیاں، ان کی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 98 باب ہے تشہد۔ تشہد نماز آیت اولو الامر کے تحت پڑھا جاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت رسول کی کرو، اور اولو الامر کی کرو۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نماز کی گہرائیاں مجتہدوں والی کتاب ہے، تو وہ لکھ رہے ہیں، تو یہ نیچے چیلے چپاٹوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی مثال ہے، چور نالو پانڈ کالی، وہ تو پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، نیچے والے زیادہ آت چکی ہوئی ہے انہوں نے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں جی۔ آگے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خالی علی مرتضیٰ ہی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو روایات میں لکھا ہے نا، وہ ذرا غور کیجئے گا کہ جو 3 سے زیادہ گواہیوں کا ہے، شہادات کا ذکر ہے جی، ایک اللہ کی، ایک رسول کی، اور باقی گواہیاں 4 معصومین، 12 اماموں کی گواہیاں ہیں جی۔ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد حجت اللہ، یہ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، اب جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ القطرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59، تعویل آیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24، تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 کتاب توحید صفحہ نمبر 191، علامہ شیخ صدوق کتاب معانی الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ شیخ صدوق کی یہ لکھی ہوئی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ غور کریے گا جی، بات تو بڑی اب آگے نکل جانی ہے۔ کہو غالی، مشرک، جو دل کرتا ہے کہو، لیکن مجھے کہنے سے پہلے ان محدثین کو پڑھ لیں، ان محدثین کو پڑھ لیں۔ لوگوں کے صرف کانوں سے جو سنا فتویٰ آگے لوگوں کے اوپر لگا دیا، کافر مشرک کہہ دیا، محدثین کو پڑھ لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا جی۔ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ الف سے مراد یہ ہے، یعنی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہماری ولایت کی صورت میں عطا کی، اور لام سے یہ مراد ہے کہ اس نے مخلوق پر یعنی ہماری ولایت واجب نہیں، لازم قرار دی۔
جی اور ہاں سے کیا مراد ہے؟ اب ہاں سے مراد ہے جو بھی آل محمد کی مخالفت کرے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جی یہ صادق آل محمد نے بیان کیا، 6 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیے، پڑھ لیجئے گا اور پھر بتائیے گا ان محدثین کا عقیدہ کیا تھا اور معصومین نے کیا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کو مشرک، ہر بندے کو غالی، ہر بندے کو کافر، اور جب بات آ جائے اپنی توحید پہ اور اپنے فتووں پہ تو پھر جی جو مرضی کوئی کہتا رہے، صرف مجتہد کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے۔ مجتہد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، ہم نے تو مانا 14 کو، باقی گئے ہم تیل لینے، ہم نہیں کسی کو بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ ہم وہ بات مانیں گے جو معصوم نے کہی، جو معصوم کے ہونٹوں سے، لبوں سے، زبان اقدس سے نکلی، ہمارے لیے وہ قرآن ہے، وہ حجت ہے، کسی یارے گارے نتھو خیرے کا فتویٰ نہیں۔ اچھا جی اب آگے آ جائے، اب مکانے لگا ہوں جی، ختم کرنے لگا ہوں۔ اب قرآن جی فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 283 سنیے گا غور سے ذرا۔ ترجمہ: ایک شہادت جو کہ خاص ہے کو مت چھپاؤ، ایک شہادت جو خاص ہے کو مت چھپاؤ، جو اس شہادت کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا، دل کا میلا ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، ابا کبا ہوگی، دل کا پیڑا ہوگا، دل کا میلا ہوگا۔ جی اب سنیں، اب یہ مجھے بتائیں کہ اس میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ تیسری خاص شہادت جس کو چھپایا جاتا ہے، اللہ کی شہادت کا کبھی کسی نے کہا کہ میں اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک نہیں پڑھتا، یا کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا؟ یہ تو سب قائل ہیں، اب چھپائی کون سی شہادت جاتی ہے؟ وہ شہادت کون سی ہے؟ سنیے گا جی۔ اب آگے چل کے جناب مقدمہ میرات الانوار ہے، تفسیر البرہان ہے، ہاشم بہرانی، صفحہ نمبر 46 پہ، تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 176، جس میں لکھا ہے کہ اسلام میں کوئی انسان بھی شہادت توحید کو اور شہادت رسالت کو نہیں چھپاتا۔ وہ کون سی شہادت عظمی ہے جس کو لوگ چھپاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ چھپائی جانے والی شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہ چھپائی جانے والی شہادت یوم غدیر والی گواہی ہے جی حضور والا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور کھول کھول کر معصوم نے دین بیان کر دیا۔ ملا کے چکر سے، مجتہد کے چکر سے، فتووں کے چکر سے نکلے، آپ دل سے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھیں، یقین جانیں کہ جس مذہب میں ولایت نہ ہو وہ مذہب صرف نام کا مذہب ہوتا ہے، مذہب ہوتا نہیں۔ یہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ، آخرت تک نام صرف ان کا رہنا ہے جن کے دل میں علی ولی اللہ ہے، جس کے دل میں 14 معصومین کی گواہی اور 14 معصومین کی دل سے اس کے اندر ولایت جو ہے نا وہ قائم اور دائم ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا غازی آپ کو عزتیں دے، یا علی مدد۔